معروف یوٹیوبر رجب بٹ کو کون نہیں جانتا۔ کبھی فیملی کی ویڈیو بناتے ہیں تو کبھی اپنے کچھ اور چیز بنا کر وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجب بٹ یوں تو بہت وائرل ہیں ہی، لیکن آج کل ان کی وجہ شہرت کراچی سٹی کورٹ میں حاضریاں ہیں۔ آج بھی یہ کراچی سٹی کورٹ پہنچے تو ان پر حملہ ہو گیا۔ یہ دیکھیے کیا حال ہوا بیچارے کا۔ پیشی پر وکلا نے تشدد کے بعد رجب بٹ کو عدالت سے باہر نکال دیا۔ یوٹیوبر کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے۔ وکیل نے بتایا رجب سے وعدہ لیا ہے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے بھی دیکھتے تھے کہ رجب بٹ نہ صرف نماز کے حوالے سے ویڈیو بنا کے وائرل ہو رہا ہے، بلکہ اپنے فیملی کے حوالے سے، اپنی ماں یا اپنے وائف یا اپنے بچے کے حوالے سے بھی اس نے کئی ویڈیو بنا کر شہرت حاصل کی۔ ان کی شادی پر تو پیسوں کی برساتی ہوئی، جسے بہت لوگوں نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی شیر کے حوالے سے جو ان کو گفٹ دیا گیا تھا، اس سے بھی ان کی وجہ شہرت کافی خوب بن گئی۔ کسی دوست نے ان کو شادی پر شیر کا بچہ گفٹ کیا تھا، جس کو تحویل میں لے لیا گیا۔ بعد میں کیا کچھ ہوا وہ تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن ابھی ہم بات کریں معروف یوٹیوبر رجب بٹ کی کراچی سٹی کورٹ میں پیشی کی۔ اس سے پہلے بھی سٹی کورٹ میں رجب بٹ حاضری دے چکا ہے، اور آج بھی رجب بٹ جب کراچی سٹی کورٹ پہنچا تو اس پر آؤ دیکھا نہ تاؤ حملہ کر دیا گیا۔ چونکہ آپ ویڈیو تو بناتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی سوچا کریں کہ کتنے ہی لوگوں کی دل آزاری کا سبب بھی بنتی ہیں آپ کی ایسی ویڈیوز۔ کبھی آپ نے نماز کی ویڈیو بنائی تو کبھی آپ نے کچھ اور دکھانا چاہا، لیکن ہر آدمی ہر چیز برداشت نہیں کرتا۔ یوٹیوبر کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگر اپنی تسکین کے لیے، اپنی وجہ شہرت کے لیے یا اپنی پبلسٹی کے لیے کچھ ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کے اندر دوستوں کی رائے کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ مذاق میں کوئی بات بھی سنجیدہ صورتحال اختیار کر لیتی ہے، تو شاید وہی صورتحال یہاں پر بھی درپیش ہے۔ ایک طرف تو کورٹ میں یوٹیوبر کی پٹائی ہوئی، لیکن دوسری جانب کئی افراد معروف یوٹیوبر کے ساتھ اپنی سیلفیاں بناتے دکھائی دیے۔ کسی نے موبائل کو آڑا پکڑا تو کسی نے ترچھا۔ رجب بٹ پیچھے پیچھے اور یوٹیوبر کے ساتھ ساتھ جو موبائل والے ہیں وہ آگے آگے۔ دیکھیں اب شرٹ بھی پیچھے سے پھٹ گئی، لیکن رجب بٹ کو اب یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے گی کہ جب کراچی آئے تھے سٹی کورٹ میں پیشی کے لیے تو ان کی پٹائی کی گئی تھی، تاکہ جب وہ آئندہ کوئی اور خراب ویڈیو بنائیں گے یا جس سے دل آزاری ہوگی تو وہ ذرا محتاط سے کام لیں گے، اور لینا بھی چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ جو یوٹیوبر اپنی یوٹیوب بناتے ہیں یا یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو صرف ہماری اپنے لیے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ویورز جو ہمارا بہت زیادہ اہم سرمایہ ہوتے ہیں، قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، وہ ویڈیو ان کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنا گھر بار دکھاتے رہے، آپ اپنے گھر کے لوگوں کو ویڈیو دکھاتے رہے، یا بچے کے حوالے سے یا اپنی شادی کے حوالے سے یا دیگر تقریبات دکھاتے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب لوگوں کی دل آزاری ہوگی تو ری ایکشن تو آئے گا۔ تو بس احتیاط کے زوتے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے، تو جو بھی یوٹیوبر ہیں یا جو بھی فیس بک والے ہیں یا جو بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے والے ہیں، ان سب کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ بعض اوقات معمولی سا مذاق، معمولی سی غلطی بھی گلے آ جاتا ہے۔ خیر، عدالت نے رجب بٹ کو آج بھی جو ہے وہ 13 جنوری تک ان کی ضمانت میں عبوری توسیع کر دی ہے۔ اب یعنی کہ سٹی کورٹ میں رجب بٹ کی اگلی پیشی 13 جنوری کو ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ 13 جنوری کو ان کے ساتھ سٹی کورٹ میں کیا کچھ پیش آتا ہے۔